ان حالتوں کا بیان جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والا مذکورہ ذیل حالتوں میں دعا کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ نمبر 1، نماز کی اذان ہونے کے وقت، یعنی اذان سننے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعا پڑھنے کے بعد دعا کرے۔ نمبر 2، اذان اور تکبیر کے درمیان، یعنی اذان و اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے دعا کرے۔ نمبر 3، جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہو وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد دعا کرے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی راہ جہاد میں صفیں باندھنے کی حالت میں دعا کرے۔ نمبر 5، جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہوں، اس حالت میں دعا کرے۔ نمبر 6، فرض نمازوں کے بعد اپنی جماعت سے نماز پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کرے۔ اور نمبر 7، نماز میں سجدے کے اندر مگر وہی دعا مانگے جو قرآن حدیث میں آئی ہو۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد۔ نمبر 9، خاص کر ختم قرآن کے بعد، خواہ خود ختم کیا ہو خواہ کسی دوسرے نے۔ نمبر 10، خاص طور پر قرآن ختم کرنے والے کی دعا۔ نمبر 11، زمزم کا پانی پینے کی حالت میں، یعنی چاہے زمزم پر کھڑے ہو کر پانی پیے اور دعا کرے۔ نمبر 12، مرنے والے کی جاں کنی کے وقت، خواہ مرنے والا بھی دعا کرے اور حاضرین بھی دعا کریں، اسی طرح میت کے پاس آنے کے وقت دعا کرے۔ نمبر 13، مرغ کی اذان کے وقت، یعنی مرغ کی اذان سن کر دعا کریں۔ نمبر 14، مسلمانوں کے دینی اجتماعات میں ان مسلمانوں کے ساتھ یا تنہا دعا کریں۔ نمبر 15، ذکر کی مجلسوں میں، خواہ ذکر اللہ کا حلقہ ہو، خواہ درس قرآن و حدیث کا، خواہ وعظ و نصیحت کا۔ نمبر 16، امام کے وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد۔ نمبر 17، میت کی آنکھیں بند کرنے کے وقت۔ نمبر 18، نماز کی اقامت تکبیر کے وقت۔ 19، بارش برسنے کے وقت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو مرسلاً روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے بہت سے علماء حدیث سے بارش برسنے کے وقت دعا قبول ہونے کی حدیث کو سنا اور حفظ کیا ہے۔ نمبر 20، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبہ مکرمہ کو دیکھنے کے وقت، خواہ مکہ معظمہ پہنچ کر پہلی مرتبہ دیکھے یا جس وقت بھی خانہ کعبہ پر نظر پڑے دعا کرے۔ نمبر 2، سورہ نعم میں جو ایک ساتھ 2 مرتبہ اس میں جلالت اللہ جل شانہ کا نام آیا ہے، ان دونوں کے بیچ میں دعا کرے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، مثل ما اوتی رسول اللہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ فرماتے ہیں ہم نے بہت سے علماء سے اس آیت کریمہ میں اس جلالت کے درمیان دعا کی قبولیت کا آزمودہ ہونا سنا اور یاد کیا ہے۔ اور حافظ حدیث عبدالرزاق غنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں شیخ عماد مقدسی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مقام پر دعا کی قبولیت کی تصریح نقل کی ہے۔